بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 52۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں مسلمان ہیں اور وہ مومن ہے، آج کا مومن۔ میں صرف اسے آج کا مومن سمجھتا ہوں اور بس۔ بابا جمعہ مسکرا کر بولے، اور مسلمان کو جس بات کی سمجھ نہ آئے اسے مومن سے پوچھ لینی چاہیے۔ آپ جسے مومن کہہ رہے ہیں، مجھے تو وہ بندہ مریض محبت لگتا ہے۔ عادل عقیل نے دو ٹوک بات کر دی۔ 25-26 سال کی عمر میں 50 سال والی سوچ کا مالک ہے۔ اس کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے، رنگوں سے خالی۔ نہ تو وہ پارٹیز میں جاتا ہے اور نہ ہی شادیوں میں۔ دوست اس کا کوئی ہے نہیں۔ عادل بیٹا، وہ محبت کا مریض نہیں بلکہ مسیحا ہے محبت کا۔ وہ دریائے نیل کی طرح ہے۔ دنیا کے تقریباً سارے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، دریائے نیل جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ مطلب یہ کہ الٹا ہے بلال، عادل عقیل اجلت میں بولا، جیسے اس کی من پسند بات کی ہو بابا جمعہ نے۔ بابا جمعہ اس کی بات سن کر مسکرائے۔ نہ تو دریائے نیل الٹا بہتا ہے اور نہ ہی بلال الٹا ہے، وہ الگ ہے، وہ گہرا ہے، وہ خاموش ہے، وہ حکم ماننے والا ہے، اور یہ ساری خوبیاں مومن ہی کی ہیں۔ اقبال چائے لے کر آ چکا تھا، اس نے چائے عادل کے سامنے رکھ دی۔ عادل نے چائے ڈال کر بابا جمعہ کو دی اور کسی نئے سوال کی تلاش میں چائے پیتے ہوئے کھو گیا۔ عادل نے چائے ختم کی اور اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھا، ظہر کی اذان ہونے والی تھی۔ اچھا بابا جی، مجھے اجازت دیں۔ عادل نے اذان کی آواز سنی اور اجازت مانگ لی۔ عادل بیٹا رکو، بابا جمعہ نے کہا۔ اذان ہو رہی تھی۔ اذان ختم ہونے کے بعد بابا جمعہ بولے دوبارہ سے، تمہیں پتہ ہے کہ تم میں اور بلال میں کیا فرق ہے؟ عادل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عادل بیٹا، تم صرف اللہ کو مانتے ہو اور بلال صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتا ہے۔ تم سوال تلاش کرنے میں دماغ لڑاتے ہو اور وہ جواب تلاش کرتا ہے۔ تم صرف بولتے ہو اور وہ صرف سنتا ہے۔ تم بے چین ہو اور وہ پرسکون ہے۔ تم محبت مانگتے ہو، وہ محبت دیتا ہے۔ تم حق مانگتے ہو اور وہ حق دیتا ہے۔ تم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہو، وہ چھوٹا بن کر بھی عظیم بن جاتا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے باپ کی کمائی ہوئی دولت سے ہے، اس نے سب کچھ خود کمایا ہے، عزت، نام، روپیہ اور عاجزی، اور یہ عاجزی اللہ کے سامنے جھکنے سے نصیب ہوتی ہے، اس کے بلانے سے بھاگنے پر نہیں۔ وہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہم ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ عادل عقیل منہ کھولے بیٹھا ہوا تھا، وہ ہمیشہ دو ٹوک بات کرتا، مگر آج بابا جمعہ کی حقیقت پر مبنی باتوں نے اس کے طوطے اڑا دیے تھے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، بابا جمعہ نے کہا۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی طرف لے گئے۔ مسلمان سے مومن کی طرف پہلا قدم اٹھاؤ اور وضو کرو اور اللہ کے حضور عاجزی کا پہلا سجدہ کرو، عاجزی والا سجدہ کرو۔ بابا جمعہ نے عادل عقیل کے سر پر ہاتھ پھیرا محبت سے اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ نماز پڑھ کر عادل مسجد سے نکلا تو وہ خاموش تھا۔ بابا جمعہ آگے تھے اور وہ پیچھے تھا، وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ بابا جمعہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، انہوں نے پیسے دیے، روٹیاں لے آؤ، بابا جمعہ بولے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اقبال چائے والا سالن گرم کر کے لے آیا تھا۔ عادل اب بھی خاموش تھا۔ وہ تینوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، آلو میتھی اور ساتھ پودینے کی چٹنی۔ ایسا ذائقہ عادل کو کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ عادل عقیل، جس کا لنچ 10 طرح کے کھانوں سے ہوتا تھا، آج ایک موچی اور چائے والے کے ساتھ آلو میتھی اور پودینے کی چٹنی کھا رہا تھا، وہ بھی نالے کے اوپر بیٹھ کر رستے میں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بابا جمعہ سے اجازت مانگی اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا، سڑک کی دوسری طرف جہاں بلال کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں ایک بچہ اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے بابا جمعہ کے پاس آ گیا۔ بابا جمعہ نے اس کا جوتا مرمت کرنا شروع کر دیا۔ عادل عقیل اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بابا جمعہ کو دیکھ رہا تھا اور سینٹر والی مرر میں اپنی پیشانی کا جائزہ لے رہا تھا جہاں بابا جمعہ نے شفقت کا بوسہ دیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جو سجدہ کرتے ہوئے زمین پر لگتی ہے۔ اس کے کانوں میں بابا جمعہ کے میٹھے الفاظ دستک دے رہے تھے اور اس کے منہ میں آلو میتھی کا ذائقہ تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور جاتے ہوئے بابا جمعہ کو عقیدت کا سلام پیش کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے جس کو دیکھا پا لیا، مگر تم نے میری ایگو کو ہرٹ کیا، میرے غرور کو للکارا۔ خیر، اب تم میری ہو، صرف میری۔ طلحہ نقوی نے ڈاکٹر منال نقوی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے فخر سے کہا۔ وہ دونوں جیل روڈ میں ایک مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی تمہارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہوا ہے؟ تمہیں کوئی پسند آیا ہو اور اس نے تمہیں لفٹ نہ کروائی ہو؟ طلحہ نقوی نے منال نقوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ زندگی میں صرف ایک بار، ڈاکٹر منال نے ریسٹورنٹ کے کونے کی طرف دیکھ کر کہا جہاں ایک ٹیبل پر ایک خوبصورت کپل بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر منال کے گال خوشی سے لال تھے۔ تمہیں کسی نے لفٹ نہ کروائی ہو؟ امپاسبل، طلحہ نقوی حیرت سے بولا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا اور تم ایموشنل ہو گئی تھی اور اگلے دن خود ہی ایگری ہو گئی مجھ سے شادی کے لیے؟ طلحہ نے پوچھا۔ میں نے غصہ اس لیے کیا تھا، 2 دن پہلے ہی بلال نے مجھے لفٹ نہیں کروائی تھی، آپ ہی مجھے ملوانے لے گئی تھی، اور پھر مان اس لیے گئی کہ تم نے سچ بولا اپنے ماضی کے بارے میں پہلی ہی ملاقات میں، اور جب تم نے مجھے پرپوز کیا تو تمہاری آنکھوں میں سچائی تھی، وہ سچائی جو میں نے بلال کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ بلال نے مجھے حقیقت سے ملوا دیا۔ میں یہ سمجھتی تھی کسی بھی مرد کو پیچھے لگایا جا سکتا ہے، مگر میں غلط تھی۔ اگر اس وقت میرے ساتھ وہ یہ رویہ اختیار نہ کرتا تو شاید مجھے تم نہ ملتے اور میں تمہارے حق میں فیصلہ نہ دیتی۔ میں دماغ سے آئیڈیل تلاش کر رہی تھی، مگر پھر میں نے دل کا حکم مانا اور میرے دل نے تمہیں دیکھ کر کہا یہی ہے وہ
جس کی تمہیں تلاش تھی۔ منال نے طلحہ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، طلحہ تم سے کہیں زیادہ مجھے تم سے محبت ہے۔ طلحہ نے ارد گرد دیکھا، ریسٹورینٹ ہے۔ منال کو ہاتھ سے ہلایا، میں اس بندے سے ملنا چاہوں گا۔ بلال سے؟ منال نقوی نے جلدی سے کہا۔ ہاں بلال سے، طلحہ نقوی نے جواب دیا۔ چلو پھر اٹھو، ابھی ملتے ہیں۔ منال نقوی نے طلحہ کا ہاتھ پکڑا اور کونے میں لگے ٹیبل کی طرف لے گئی جہاں بلال اور عزمی افغان بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلو بلال، منال نے جاتے ہی کہہ دیا، ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ بلال ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ طلحہ نقوی، اور یہ میرا دوست بلال احمد۔ دوست کہہ سکتی ہوں تمہیں؟ منال نقوی نے ایک نظر عزمی پر ڈالی، اوپر سے نیچے تک،